ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت دے دن حساب کیا لینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ. تو کہنے لگا بخن بخ عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے موجوں ہو گئیاں موجوں. تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا اے تینوں موجاں ہو گئیاں موجاں کیوں آکھ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ بڑا سخی بادشاہ ہے، تے سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا. ساڑیاں موجاں ہو گئی، سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا. اور ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ مخدوم پور کی زمین سے اس کو رکھنا شروع کر اور اٹھاتا لے جا، اٹھاتی لے جا لے جا لے جا لے جا، اور آسمان کی چھت کو لگا دیا. آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی اربوں خربوں کی دوربینیں بنی پڑی ہیں، نہیں نظر آتا، بہت دور ہے. یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، یہ سورج کی روشنی ہے، آسمان نہیں ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا، میرے نبی کو وکیل بنا رہا ہے کہ ان سے کہو اپنی امت سے، بندوں سے، عورتوں سے اتنی خطائیں کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو. کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ دسو. اللہ کہتا ہے کل آسمان تک پہنچ جا، اور میں کہتا ہوں سارے فرشتے انسان جن گناہگار بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں، اللہ کی قسم یہ سورج تک نہیں پہنچتے. اور اللہ کہتا ہے ایک بندہ ایک مائی اتنے کرے کہ آسمان دی چھت نو لا دے وے، پھر صرف ایک باری آکھے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ معاف کیا. ولا ابالی کہ مجھے پرواہ کو نہیں، کیونکہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہاری بندگی سے مجھے نفع نہیں ہوتا، تمہاری نافرمانی سے مجھے نقصان نہیں ہوتا. میں نفع اور نقصان سے پاک ذات ہوں، تو لہذا مجھے معاف کرنا پسند ہے. تم آؤ. ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، اور ہر دفعہ تم کہو یا اللہ معافی دے دے، تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے. جاوید چودھری صاحب ایک اچھے کالم نگار ہیں، تو سلام دعا بھی اچھی ہے. ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ شے دے رہے ہیں. میں تو لوگوں نے اللہ علیہ پاس سے بلا رہے ہیں، اللہ دے دین علیہ پاس سے بلا رہے ہیں، میں کتے شے دے رہے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ مرضی گناہ کرو توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. آپ کا نوکر 3-4 دفعہ خطا کرے آپ اسے معاف کریں گے؟ طارق جمیل تے اللہ نو ہک بنا چھڑے. وہ طارق جمیل تے اللہ ہک ہو سکتا ہے؟ وہ میرا تا پتر بھی کرے گا تو میں اکثر پتر جا اپنا حصہ لے تو میرے کو وکھرا ہو جا. میں تو پتر میرے باپ نے میں نو گھروں کٹ دیتا ہے، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. کٹ دیتا، اے نہیں کہ دھمکی دیتی، کٹ دیتا. 23 نومبر 1972 میں نو پتہ ہی کوئی نہ ہوں میں جاؤنا کہ دے سرداری دی زندگی، بادشاہی دی زندگی. ابے آخیا نکل جا اتھو جو تم مولوی بننا ہے.
کیونکہ مولوی اس وقت گالی تھی، اور خاص طور پر لوکل ذمہ داروں کے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، اور ڈاکٹر ایک بہت بڑا نام تھا، چونکہ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر تھے، کاروباری نہیں تھے۔ اب تو ان ڈاکٹروں پہ رحم آتا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ پیسہ بنانے، یہ مریض کو مریض نہیں دیکھتے، مریض کو گاہک دیکھتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر یہ اپنی ڈاکٹری صحیح کریں تو اسی سے بڑی جنت کما لیں، اور جب ہر کوئی پیسہ کمانے کے لیے پاگل ہے تو ڈاکٹر بھی ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے۔ تو میں نے کہا میں انسان ہوں، میں تو بیٹے کو بھی گھر سے نکال دوں گا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتا آ جا جتنی دفعہ۔ اچھا ایک اور حدیث یاد آ گئی، ہمارے آپس میں لڑائیاں جھگڑے جہاں انسان رہتا ہوتے رہتے ہیں، جب آپ کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے بوئے تے کھلوتا ہوں تانوں آؤ جی شاہ جی آؤ جی، میں توڑا استقبال کر رہا ہے، میاں صاحب آؤ میں توڑا استقبال کر رہا۔ کدی کسے لڑے انہوں ان کر دیں ویکھے ہی نہیں، وہ تو بوا بند کر دیں، کنڈی لا دیں۔ یہ حیثیت آلہ تے نوکرن نو آدھے انہوں بوئے دے گو کھلومن نہ دے، انہوں پجا دے ہو۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، من تقرب الیہ، جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، ہاتھ کھونڈا آ گیا، اکھیاں تے اینک چڑھ گئی، کانے ٹوٹیاں لگ گئیاں، ٹریا جاندہ نہیں، ویل چیئر آ گئے، اس مسیت نو منہ رکھے ہویا ہے، وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ ماتا میں توبہ کرن جاندہ تھا، منہ تو ویک ساری عمر تم بدماشی کیتے، ہون تیری کیڑی توبہ ہے؟ وہ جوانی اچ کریں آ دسیندہ تینوں کوئی نہیں، ٹوریا تیرے کولو نہیں جاندہ، سنیندہ تینوں کوئی نہیں، ہون تیری کیڑی توبہ ہے؟ اب اللہ کی سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، جو ساری زندگی نافرمانی کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، اور جس کو پھر بھی میں یاد نہیں آتا ہوں تو میں اس کے دل میں اپنا پیغام ڈالتا ہوں، الہام کرتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟ آجا توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کو چاہے دے دے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے ملک واپس لے لے، کوئی اس کی شہنشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہوں، دن کو چھوٹا کرتا ہوں۔ ہن شروع ہو گیا نا 22 جون تو بعد، ہن رات وڈی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، انہوں الٹا کر کے بھی کھاؤ۔
وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لمبا کرتا ہوں، 22 دسمبر تو بعد دن کو لمبا کروں گا، رات کو چھوٹا کروں گا، تم الٹ کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے۔ اس کا کہا ایک کام تو میں بھی کر سکنا، انا احیی و امیت، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا، کہا وہ کیا میں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب سورج نو مشرق جو کڑ کے تے مغرب وچ لے جاندا ہے، تو پٹھا کر کے وکھا، مغرب چو کڑ کے مشرق لے جاتے وکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر دا اتھائی منہ بند ہو گیا اور وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، ہر چیز مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اتنے بڑا شہنشاہ۔ ایک دفعہ مکے والے آئے ہمارے نبی کے پاس، انصب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو سنا، چونکہ عرب پیڑھی کو یاد رکھتے۔ تو جبریل آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ حرم شریف میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ اے 4 آیاتاں پڑھ کے سنا دیو۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے قل، کہو میرے حبیب کہو۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے، چھوٹی گل نہیں آئی۔ قل کہیے کہ میری پیڑھی هو اللہ، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پیڑھی، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا کا دوسرا نہیں بنتا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ فٹ ہے، یکتا، وہ ایک ہے اور ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بر صغیر میں سارے علماء ہوں عوام ہوں سب خدا بولتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ کی قسم زمین سے آسمان تک نور پھیل گیا، لفظ اللہ میں اتنی طاقت، اتنا نور ہے، تو خدا نہ کہا کرو۔ منع نہیں ہے نا، سمجھ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا آکھنا منع ہے۔ خدا دا مطلب ہے جنہوں کسے نہ بنایا ہوئے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ فارسی دے، انہوں نے کٹھا کر دیتا خدا۔ خدا میں وہ نور نہیں ہے، اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جو حرف ہوتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ میں آپ کو یعنی لینگویج کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ خدا پہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ نقطہ ہے، محمد نقطہ ہے، احمد نقطہ ہے۔ اپنا نام چنا تو بغیر نقطے کے حرفوں سے، محبوب کا نام قرآن میں 2 نام چنے، محمد بغیر نقطہ، احمد بغیر نقطہ۔ پھر اس سے آگے بتاؤں، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔
احمد بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ کیا جوڑ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ جو معراج پہ بات ہو رہی ہے، اور شان دیکھو اپنے نبی کی، واحد ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ ہاں جنت میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی ہے۔ یہ جو خلائی لباس ہے اوپر جانے کے لیے، یہ $1.25 ارب کا بنتا ہے۔ میں پھڑ نہیں مار رہا، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ $1.25 ارب کا چٹا جا لباس بن رہا ہے، چونکہ 500 کلومیٹر کے بعد جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے گا، بوٹی بوٹی ہو جائے گا۔ تو اس پریشر کو مصنوعی طور پر اس لباس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ میرے نبی چولے اور چادر اور جتی عام جئی، جبریل موڈے تے نہیں بہایا، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، ہاتھ نہیں پکڑا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا۔ جبریل اپنے طور پہ اڑ رہا ہے اور میرے آپ کے نبی کن فیکون سے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کن فیکون۔ 500 کلومیٹر کے بعد اے سلوار کرتے اپڑ جاؤ تو پاٹ کے بوٹی بوٹی ہو جاؤ گے۔ اور یہ میرا حبیب ہے، پروٹوکول دیکھو، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ 5واں، وہ چھٹا، وہ 7واں، وہ سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ۔ جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ ایتھے میرا پاسپورٹ مک گیا ہے، اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اوپر میرے رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا، اور عرش پر پہلی ذات ہے جن کا قدم پڑا، اور عرش جھمر مار رہا تھا۔ ہم نہیں خوشی میں جھمر مارتے، عرش جھمر مار رہا تھا کہ آج وہ آ رہے ہیں جن جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور جب پردے اٹھے تو رب وہ ذات ہے جس کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، 7 آسمان سمندر بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھا دو، فرشتوں کو بھی بٹھا دو، نبیوں، رسولوں، ولیوں، اماموں کو بھی بٹھا دو، لکھو میری تعریف۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ۔ یہ میں نے سمندروں میں سفر کیا ہے، اس لیے جو میرے اوپر ہیبت آتی ہے اس آیت کی آپ پہ نہیں آ سکتی۔ سارے تبلیغ کے سلسلے میں کوئی تجارتی یا سیاحتی سفر نہیں تھے، تبلیغ کے سلسلے میں سفر کیے تو سمندروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا کہ یا اللہ
تو کتنا بڑا ہے جب سمندر اتنی بڑی بلا ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے اس سارے سیاہی بن کے لکھو میری تعریف، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے، اور میں کرتا رہوں قیامت تک، میری تعریف ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. وہ اللہ ایسے پردہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کمال. یہ دنیا میں بھی پروٹوکول ہوتے ہیں نا، افسروں کے، بادشاہوں کے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. اندر میں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسے واقعی بڑے عزت دار ہیں. یہاں میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک. تو میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ، ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے. میں آج تیرے سامنے ہوں، میں نے کی دیتا ہے یا اللہ. تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. میرے محبوب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مخدوم پور میں ایک ایسا چو لگتا ہے، اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے کا نام آ جاتا ہے. پھر اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پلیٹ تبدیل ہوتی ہے، تیسرے کا نام آ جاتا ہے. اے سی لگتا ہے، اس کا نام تب کبیر والے میں، اس کا نام اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ کی پلیٹ لگی، جب وہ گئے تو اتار دی. پھر شیش کی لگی، وہ گئے تو اتار دی. پھر ادریس کی لگی، وہ گئے تو اتار دی. پھر نوح کی لگی، وہ گئے تو اتار دی. پھر ابراہیم کی لگی، وہ گئے تو اتار دی. ایسے پلیٹیں اترتی گئیں. عیسیٰ کی لگی، ان کو اوپر اٹھایا تو وہ اتار دی. جب آئے محمد الرسول اللہ تو میرے اللہ نے کہا اے پلیٹ ہن وکھری نہیں ہو سکتی، اس سے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکے گا. لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا میرے محبوب واپس جا کے اعلان کرنا لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق. جو مجھے ڈھونڈنا چاہے، میرا بننا چاہے، مجھے ملنا چاہے اور راستے کوئی اور ڈھونڈے تیرے راستے کے سوا، دروازے کوئی اور تھپ تھپائے تیرے دروازے کے سوا، تو اعلان کر دے سب دروازے بند، سب راستے بند، صرف آپ کا دروازہ راستہ کھلا ہے. جو آپ کا غلام بن کے آئے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے. یہ قوموں کے سکے یہاں چلتے ہیں، آخرت میں ایک ہی سکہ چلے گا، محمد الرسول اللہ، بس اور کوئی سکہ نہیں چلے گا. جب سارے جنتی میدان معاشر میں پہنچیں گے اور میدان معاشر سے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے. دوزخ کے دروازے جب جہنمی جائیں گے تو ایک دم کھل جائیں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت، واو نہیں ہے، فتحت ابوابہا، ایک دم دروازے کھلیں گے، سب اس میں گریں گے.
جنتی جب جائیں گے جنت کے دروازے پر حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ واو فاصلہ کے لیے ہے کہ دروازے ایک دم نہیں کھلیں گے، بند ہی ہوں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، یہ کھوٹ ختم، یہ نفرت بغض ختم، پیٹ میں جائے گا پیشاب ختم، پاخانہ ختم، ہر قسم کی گندگی جسم سے صاف۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جائے گا، اور کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس پہ جھریاں نہیں پڑیں گی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ ایتھے نہیں رکھی تو کہ نہیں اگا نہ تو رکھنی پائے جاوے، سوچا کر لو۔ جناندی ہے انہوں نے تو مبارک ہے، انہوں نے تو اللہ صاف کر دے سے، تو جناندی کوئی نہیں اسا کہنا ایتھے ہوں رکھو داڑھی، تسی دنیا چکے ہونگی میرے نبی دی سنت نو تسی ایڈا سستا سمجھو یا تو میں اوہ گل کر رہا ہوں۔ اس بعد آکھنا کہ ہوں جنت کے جائیں جاوی، جنت کے دروازے بند، تو یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ سوائے آخری نبی کے دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا۔ تو سارے آدم علیہ السلام کو لپڑ جاؤں، بابا جی، ابا جی، دادا جی، نانا جی، دروازہ تو کھلواؤ۔ وہ فرمائیں گے بابا جی دادا جی نے تو تنوں باہر کڑے آئی، اندر کیوں میں لے جاؤں، کسی اور کھل جاؤ۔ اب یہ سلسلہ یوں چلے گا، ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میرے بس کا نہیں ہے، لیکن میں تنوں پتہ دس سکنا، تو باقی کوئی پتہ نہیں بتائے تو میں تنوں پتہ دس سکنا کہ حضور پتہ دس دے ہو، آسدہ ٹور ٹنگائیں تھک گئیں، 1.25 لاکھ کول جامنا کوئی سوکھا کام۔ فرمایا جاؤ حبیب اللہ کے پاس جاؤ، آج کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع پہلی امت ہے، یہ امت سب نبی کے دربار میں یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا دیکھو اللہ نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، ادریس، یعقوب، یوسف، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، ایک نام رکھا، صالح، لوط۔ میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے میرے 10 نام رکھے۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں کہ ماؤں سے مثال دیتا ہوں، ماں کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتی ہے، اسلم نام رکھتی ہے، تو میرا اسلم صرف نہیں کہتی، سنیا کرو، گھر ویکھیا اپنی بچیاں نو ویکھیا، ہائے میرا لال، میرا پیڑا، میرا مکھن، میرا جگر، میرا 14ویں دا چن، کالا ٹٹ ہوئے 14ویں دا چن بناوا۔ یہ ایسا کیوں کرتی ہیں کہ صرف طارق کہنے سے محبت پوری گزر نہیں رہی، تو کئی دروازے بناتی ہے، کبھی پیڑا، کبھی برفی، کبھی لڈو، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی کچھ، اس سے اپنی محبت کو گزارتی۔ اے میری مثال سمجھ آگئے؟ تو میرے رب نے اپنے محبوب سے وہ پیار کیا ہے کہ 2 ناموں سے محبت گزرتی نہیں۔ کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی حدیث میں، قرآن میں آؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں دیکھو بشیر، نذیر، پھر دیکھو رحمت للعالمین، پھر دیکھو
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پھر دیکھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، عزیز ما عنتم، حریص، عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے حد مکی پئیے، اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے، اپنے محبوب کو اپنے دو نام دیے۔ میرا رب ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میرے نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ تو بھائیو اللہ کے آگے سر جھکا دو اور نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا دو۔ دیکھو شناختی کارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے پاکستان میں؟ مانگتے نہیں مانگتے؟ تو جنت کے دروازے پہ شناختی کارڈ مانگا جائے گا، محمدی شناختی کارڈ دکھاؤ۔ جو کوئی نہ ہویا تو کی بن سی۔ تو یہ ساری امتیں آئیں گی، یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں۔ کیا شان ہوگی آپ کے نبی کی، ارب خرب لوگ، اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ کہتے ہیں میں نے ایک ہے جی انا لہو انا لہو انا، سینے پہ ہاتھ مار کر فرمائیں میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ فرمایا میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ اپنی تعریف مجھے سکھائے گا جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، سوال کریں پورا کروں گا، شفاعت کریں قبول کروں گا۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کھولیں گے تو کھلے گا، ویسے نہیں کھلے گا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت کا قدم نہ پڑے۔ تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، وہ سواری کیا ہوگی وہ تو اللہ نے پتہ ہے، ہاں اتنا پڑھا ہے میں نے کہ اس کے سبز پر ہوں گے، سبز پر۔ تو آ کے ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اور اس کی جو رسی ہے نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی، اور رسی کو اوپر نہیں رہے گی کہ بھئی میرے نبی اس کو پکڑ کے سواری کو چلائیں گے، لگام جڑی ہوں وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو رسی ہے یہ میرے نبی نے نہیں پکڑنی، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ اب نبی کی سواری کا کوچوان بننا کوئی چھوٹی گل ہے؟ اتنے جڑا ایم پی اے بن جائے وہ ماندا نہیں ہے، جنہوں اللہ دے نبی دی سواری لب گئی کوچوان بننا واسطے، وہ کتھے جا کے وہ سر لگ سے لہذا سارا مجمع این کر کے نا ویکھن لگ جائے۔ ویکھو بھائی، کسی دا خیال جاسی حسن حسین ال، کسی دا خیال جاسی ابو بکر عمر ال، کسی دا خیال جاسی علی ال، وڈے وڈے نام جڑیں، لیکن میں قربان جاواں میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو باہر بلاؤ۔ بلال نہ سید، نہ قریشی، نہ راجپوت، نہ چودھری۔ میں نے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت پڑھنے کی توفیق دی، مجھے بلال کے دادے کا نام آج تک نہیں ملا، ایڈا بے نام بنا، بلال بن رباح، بلال رباح کا بیٹا۔ دادا کون ہے؟ میں تو ٹل آیا
تسی مولوی اور لاؤ جو تانوں کدو لب جاوے تو بڑا احسان اسی مینوں دسیا جی ایڈا بے نام بندہ کہ دادے دا نام معلوم نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں بلال، اس سورے مجمع شور پہ جیسی اوہ بلال، آج بلال آکڑ کے جا رہا ہے، آج آکڑنا دے واسطے بندا ہے۔ کیوں بلال کا انتخاب کیا؟ سب سے زیادہ تکلیف کلمے کے پیچھے بلال نے اٹھائی، انگاروں پہ لٹاتے تھے، لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، کوڑوں سے مارتے تھے، مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلتا تھا احد 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 احد، ایک ایک ایک۔ تو حضرت بلال آئیں گے، آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور وہ آپ کے آگے چلیں گے، اور آپ سواری پیچھے چلے گی، پیچھے ساری امت چلے گی، اور آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ تو فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا اور وہاں جنت کا بڑا فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا، اور جب تک اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے رب کا فرمان تھا میں نے اٹھ کے خود دروازہ کھولنا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کھولے گا، میں اندر جاؤں گا، ایک گال سناما، فرمایا میرے ساتھ دائیں بائیں سجے کھبے کون ہوں گے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سیکٹری، ایم این اے، ایم پی اے، اور نہیں یہ تو پیچھا کھلے کھا رہے حسین۔ فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ میرے نبی نے غربت پسند کی۔ جبریل آئے، اسرافیل، بڑا سونے کا تھال، یا رسول اللہ یہ ساری دنیا، مکہ نہیں ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، بادشاہی والی نبوت یا فقیری والی نبوت؟ آپ نے فرمایا فقیری والی نبوت چاہیے۔ فقر جان بوجھ کے اختیار کیا۔ کوئی ہے جو 3 دن کسی کے گھر میں فاقہ پڑا؟ ایک رات آپ سوئے ہیں گھر میں، حضرت عائشہ کے گھر کی باری ہے، اور کبھی آپ ایسے ہو جاتے پھر کبھی ایسے ہو جاتے، ان پاسے پرت رہن، کھبے سجے بار بار پاسے پردے پردے، پھر ایک دم اگاں ود کے پیٹ نو چار پائی دی جڑی لکڑ ہوندی نا وہ دو، عائشہ دی اس لئے آنکھ کھل گئی، وہ حیران ہو گئی ہیں اے کی، وہ جلدی نال اٹھی کے بہ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اس کی امت کہتی ہے 2 نمبری نہ کریے تو روٹی کی تو کھاوی، اس کی امت کہتی ہے ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تو کھاوی، ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی کی تو کھاوی، حرام نہ کماوی تو روٹی کی تو، رشوت نہ لئیے تو روٹی کی تو کھاوی۔ اور یہ 2 جہان کا سردار، فخر رسل، وجہ کائنات، اینج کر کے پہ ہویا ہے۔ تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ اٹھ کے بیٹھے اور بڑے درد سے کہا عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے، آج 3 دن ہے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کو کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں نا اللہ کے سامنے، ابھی سب کچھ حاضر ہو جائے گا۔ کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کوئی اپنی اولاد کی تنگی مانگتا ہے روز، اور آپ نے منع بھی کیا
لیکن اپنے لیے کیا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے، کہیں باغی نہ ہو جائیں۔ میرے نبی جیسا رحمت للعالمین اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے کہ کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے۔